بتایا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ حلوہ کہاں سے لایا ہے آپ نے؟ بتانے لگی میں نے تھوڑا تھوڑا پیسہ جوڑا اور جوڑ کر میں نے حلوہ پکایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حلوہ اٹھایا، اٹھا کر بیت المال کے اندر پہنچا دیا۔ یہ حلوہ جو ہماری بیوی نے پکایا یہ مہمانوں کو کھلاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو کھلاؤ، اسلام کے مہمانوں کو کھلاؤ۔ تو اتنی تنخواہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے وظیفے سے کٹا دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آیا، بیت المقدس کی چابیاں لی، بغیر جنگ سے بیت المقدس کی چابیاں لی، مسجد اقصی کی چابیاں لی بغیر جنگ سے۔ راستے کے اوپر جاتے رہے، 1 میل غلام چلتا رہا، آپ بیٹھتے رہے، دوسرا میل آپ چلتے تھے، اس کو بٹھاتے تھے، عدل انصاف قائم کرتے تھے۔ جب یورپ کے اندر پہنچ گئے تو یورپ کے اندر ان کی بار آ گئی، غلام کی آ گئی۔ اب غلام کی باری آ گئی تو غلام نے بتایا حضرت جی آپ بیٹھ جائے میں چلتا ہوں۔ اس نے بتایا ہمیں اللہ پاک کو منظور تھا آگے چلنا، منظور تھا تجھے بیٹھنا، منظور تھا تمہارے لیے بیٹھنا، منظور تھا، میں اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں، میں چلوں گا۔ تو اب ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آگے چلے تو جب عیسائیوں نے دیکھا 17 پین لگے ہوئے ہیں، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں کپڑوں کے اوپر، تو اس نے عیسائیوں نے غلام کو سلام پیش کیا۔ گورنر عرب کے گورنر نے بتایا خلیفہ ہمارا آگے جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا دیکھا جابو، تو انہوں نے چابیاں دے دی۔ اپنی انجیل کے اندر یہ لکھا ہوا پڑا تھا، انہوں نے چابیاں دے دی۔ عیسائیوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اگر ایک عمر اور آ جاتا، ایک عمر دنیا کے اوپر اور آ جاتا تو نامہ نشان کفر کا مٹ جاتا تھا۔ ایسا عدل انصاف کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کپڑا گٹھڑی بیچ کر دیہاتوں کے اندر جاتے تھے، اور دیہاتوں کے اندر فروخت کر کے آتے تھے۔ تو پھر انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کم درجے کی ملازمت دی، پیسہ دیا، اس سے بھی پیسے بچ گئے، تنخواہ کٹا دی۔ کیا بن گیا ہوں؟ کیا بن گیا؟ ایسی حکومت صحابہ کرام کی تھی، پوری دنیا کے اوپر حکومت کی صحابہ کرام نے۔ کسرا کماتا رہا، کیسر کماتا رہا، یہ مساوات کرتے رہے صحابہ کرام۔ چندہ مانگا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جنگ کے لیے چندہ مانگا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ پیش کر دیا بما سامان میں۔ پھر دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا، پھر 100 اونٹ پیش کر دیا بما سامان میں۔
پھر چندہ مانگا، پھر آواز لگایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگایا، چندہ مانگنے کا آواز لگایا، اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا، نیچے اوپر کرتے تھے عرشاں والے اللہ عثمان نے اتنا چندہ دیا، میں زمین کے اوپر تمہارا آخری رسول راضی ہو گیا، تو آسمان کے اوپر راضی ہو جا اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تمام مال گھر کا پیش کر دیا، کچھ ڈھونڈنے لگ پڑے۔ بیٹی نے پوچھا ابو کیا ڈھونڈ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بیٹی نے پوچھا ابو جان کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں ڈھونڈ رہا ہوں، سوئی ڈھونڈ رہا ہوں، سوئی بھی مل جائے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچا دوں۔ سوئی ڈھونڈنے لگ پائے، کچھ بھی باقی نہ چھوڑا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چندہ لایا، آدھا مال لایا، آدھا کار کے اندر چھوڑ گئے۔ ابو بکر کا پہلا نمبر ہوا، دوسرا نمبر چندہ دینے کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اشرفیہ کے ڈھیر لایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہر خدا نے چندہ دیا، تمام صحابہ نے چندہ دیا۔ صحابہ نے چندہ دیا اللہ کے لیے، اللہ کو خالص راضی کرنے کے لیے دیا۔ او بھائی العلماء وارث الانبیاء، علماء انبیاء کے بارے سے ہیں۔ علماء کا حدیث کی کتابیں پڑھاتے رہے، قرآن کے ترجمے پڑھاتے رہے، حدیث کی کتابیں پڑھاتے رہے، قرآن کے ترجمے پڑھاتے رہے، یورپ کے اندر پڑھاتے رہے، خلیج کے باڑوں کے اندر، ریتوں کے اندر پڑھاتے رہے، حدیث کی کتابیں پڑھاتے رہے، دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے صحابہ کرام۔ قبریں ان کی ادھر آتی رہیں، اپنے باغات اور بیویاں اپنے گھروں کے اندر رہتی رہیں، یہ پردیس کے اندر رلتے رہے دین کی خاطر، کلمہ طیب بیان فرماتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوری یورپ کے اندر لوگوں کی خدمت کرتے رہے، وہ مسلمان ہوتے رہے، خلیج کے باڑوں کے اندر خدمت کرتے رہے، وہ مسلمان ہوتے رہے، ریتوں کے باڑوں کے اندر دنیا مسلمان ہوتی رہی، انڈیا کے اندر خدمت کرتے رہے لوگوں کی، دیکھ کر دنیا مسلمان ہوتی رہی، افریقہ کے اندر دنیا دیکھ کے مسلمان ہوتی رہی، پوری دنیا کے اندر دین پھیلایا صحابہ کرام نے۔ ہو بھائی اختلافی مسئلے جو ہوتے ہیں وہ علماء کے ہوتے ہیں، العلماء وارث الانبیاء، علماء کے ہوتے ہیں، یہ باعث رحمت ہوتے ہیں۔ قوم کے اندر اختلافی مسئلے نہ پچاؤ، قوم کو جوڑو، قوم کو توڑو نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سوئی بھی لے کر جاتے تھے، بھائی قوم کو جوڑا جائے، توڑا نہ جائے۔ زکوٰۃ کا انکار کیا جب، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے اندر زکوٰۃ کا انکار کیا گیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، ابھی تو نیا
وقت ہے اسلام کا، تو نے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، عمر فاروق زمانہ کفر کے اندر تو کتنا دلیر تھا، اب جب مسلمان ہوا ہے تو اب بزدل ہو گیا ہے، کیوں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کام کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ دو تو یہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی مان گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی مان گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی مان گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی مان گئے، تمام صحابہ مان گئے۔ زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، بیت المال کے اندر جمع کی جاتی تھی، اور بیت المال کے اندر جمع کی جاتی تھی، اور وہ مساوات کرتے تھے، برابر برابر ہر ایک کو کپڑا دیتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت کے اندر جمعے کا خطبہ دینے کے لیے چڑھا تو ایک صحابی اٹھا کھڑا ہوا، عمر خطبہ تب دے، مجھے باتیں بتا۔ عمر رک گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رک گیا، پوچھے کیا پوچھتا ہے؟ آپ نے یہ جوڑا کہاں سے بنایا ہے؟ یہ جوڑا جو تو نے پہنا ہے، تمہارے حصے کے اندر جو کپڑا آتا تھا اسے جوڑا نہیں بن سکتا۔ تو صحابہ کرام نے کے اندروں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا بیٹا عبداللہ کھڑا ہوا، بتانے لگا ہمارے حصے کے اندر جو کپڑا آتا تھا میں نے اپنے والد کو دے دیا، ہمارے والد نے جوڑا بنا دیا۔ تب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ بنانا شروع کیا۔ ایسے صحابہ تھے، یہ اللہ کی جماعت تھی، اللہ والے تھے، جہاں جاتے تھے دیکھ دیکھ کر دنیا مسلمان ہوتی تھی۔ ہائے افسوس، جب گانے کی آواز آتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانوں مبارک کے اندر انگیلیاں دے دیتے تھے، صحابہ کو بھی دلواتے تھے۔ گانا اور بجانے کی آواز آتی تھی، انگلیاں دلوا دیتے صحابہ کرام کو، آپ بھی انگلیاں دے دیتے تھے، صحابہ کرام کو بھی دلوا دیتے تھے۔ اب موسیقی غذا بن گئی، موسیقی شیطان کا امر ہے۔ یہ شیطان نے پہلے جو گمراہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوا، جس نے بے نکاحی بیوی لے کر چلا گیا جنگلوں کے اندر، اس نے پہلے گانا گایا، ناچے خدائی کی، وہ ہلاکت کے اندر آیا، وہاں سے نسلیں ہوئی، تو شیشہ علیہ السلام اس کے ساتھ جہاد کرتے رہے، ادریس علیہ السلام بھی جہاد کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام نے چوتھے عثمان کے اوپر افسوس کیا، اگر میں زندہ رہتا تو گندگی کے تمام کیڑے مکا دیتا۔ کب محبت رہتی ہے گانا بجانا سننے والے کی اللہ کے قرآن کے ساتھ؟ جب گانا بجانا چھوڑتا ہے تو تب محبت آتی ہے نا۔ جمشید گانا گاتا تھا، اب گانا اس نے چھوڑ دیا، تبلیغ کے ساتھ گیا، گانا چھوڑ دیا اور تبلیغ والا بن گیا۔ او بھائی خدا کے لیے توبہ کرے، اب وقت ہے۔ توبہ کے ساتھ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ جو گانا گاتا ہے، گانا بجاتا، ساز بجاتا ہے، توبہ کرے اللہ کے آگے،
ورنہ قیامت نہ آ جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، تو نے ہود علیہ السلام کی قوم کو تباہ فرمایا۔ ربنا آتنا، تو نے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر کے دکھایا۔ ربنا آتنا فی الدنیا، تو نے عذاب لایا، تو نے عذاب لایا، صالح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر کے لایا، تباہ کیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا، تو نے عذاب لایا، نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر کے دکھایا کہ جو ہمارے اوپر تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ مومن تب بنتا ہے فحاشیات کے کام کو چھوڑنا پڑتا ہے، گناہوں کے کام کو چھوڑنا پڑتا ہے، ڈاکے مارنے چھوڑنے پڑتے ہیں، مومن بنتا ہے۔ جویا کھیلنے چھوڑنے پڑتے ہیں، مومن بنتا ہے۔ جویا کھلانے چھوڑنے پڑتے ہیں، مومن بنتا ہے۔ رشوتیں دینی چھوڑنی پڑتی ہے، مومن بنتا ہے۔ رشوتیں لینی چھوڑنی پڑتی ہے، مومن بنتا ہے، مومن بنتا ہے۔ کوڑ مار کے کمانا چھوڑنا پڑتا ہے، مومن بنتا ہے۔ ملاوٹ کر کے کمانا چھوڑنا پڑتا ہے، مومن بنتا ہے۔ سمگلنگ چھوڑنی پڑتی ہے، مومن بنتا ہے۔ نشے فروغ کرنے چھوڑنے پڑتا ہے، مومن بنتا ہے۔ یہ کون بتاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہے۔ آمنہ کا دلارا ہماری آنکھوں کا ستارہ بتاتا ہے، میں نہیں بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں کے خلاف بولتے رہے، پھر صحابہ کرام بولتے رہے، پھر تابعی بولتے رہے، پھر العلماء وارث الانبیاء، حق والے جو علماء ہیں وہ بولتے رہے۔ کیا کچھ بن گیا؟ نماز پڑھے، نماز بھی تب قبول ہوتی ہے حلال کا کھانا کھائے، نماز قبول ہوگی۔ حلال کا کھانا نہیں کھائے گے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ حلال کے کپڑے نہیں پہنے گے، حلال کے کپڑے پہنے کے نماز قبول ہوگی، حرام کے کپڑوں کے اوپر نماز قبول نہیں ہوتی۔ حلال کی روزی کمائیں، حلال کی کھائیں۔ آج تک تو نے کام ہے جتنے بھی بیڑے کیے، اب توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کے ساتھ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ آنے والی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کریں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کر دکھائیں تو جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ کچھ نہیں گیا، ہر برائی کا کام چھوڑ دو، جنت مل جائے گی۔ نیکی کا کام کرنے لگ پڑو تو موت آ جائے گی، ایسے ہی رہ جائے گے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے برائی کے کاموں سے روکتے تھے۔ ہند آئی مسلمان فتح مکہ کے بعد، ہند آئی یزید کی والدہ، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحاشیات کے کام نہیں کرنے۔ ہندہ نے بتایا وہ تو بدکار عورتیں کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری نہیں کرنی۔ ہندہ نے فرمایا میں چوری اپنے گھر سے
ابو سفیان خرچہ کم دیتا ہے مجھے، تو میں چوری کرتی ہوں تو اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ابو سفیان کو آپ 10 ہیں، تم خرچہ کم دیتا ہے تو مجھے چرانا پڑتا ہے، وہ زیادہ دینا آپ کو۔ امانت کے اندر خیانت نہیں رکھنی ہندا۔ اس نے بتایا ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔